السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم، رواہ الترمذی۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں، ایسے اعمال نہ بتاؤں جو تمہارے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوں اور تمہارے مالک، تمہارے پروردگار کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہوں اور تمہارے درجات میں بلندی کا سب سے زیادہ باعث بننے والے ہوں، یعنی جن کے ذریعے سے تمہارے درجات میں سب سے زیادہ اضافہ ہوتا ہو اور تمہارے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہوں، اور اس سے بھی زیادہ بہتر ہوں کہ تم دشمن سے مقابلہ کرو، وہ تمہاری گردنیں مارے اور تم ان کی گردنیں مارو۔ صحابہ کرام نے عرض کی، کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں ایسا عمل ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو عمل ہے یہ ہے اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا۔ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا، دیکھیں یہ ایک ظاہری طور انتہائی چھوٹا سا عمل ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا ذکر تو ہر صورت میں ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی ہو، اور 5 وقت کی نماز کی پابندی کے بعد جو بالخصوص فرض نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں ان کی پابندی ہو، ان اذکار کی پابندی کے بعد صبح و شام کے جو اذکار ہیں ان اذکار کی پابندی ہو، اور اس کے بعد پھر بندہ اپنے کام میں مصروف ہو، اپنے کاروبار میں ہو، کہیں پر بھی ہو، گھر کے اندر ہو، محلے میں، گلی میں ہو، کاروبار میں کہیں پر بھی ہو، تو وہ اللہ رب العالمین کا ذکر کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ بار بار کہتا رہے، لا الہ الا اللہ یہ بار بار کہتا رہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اذکار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، تعلیم سے ثابت ہیں، یہ اذکار بندہ بار بار پڑھتا رہے۔ ان کا بہت بڑا فائدہ بھی ہے کہ بار بار اور زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی وجہ سے ایک انسان شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے، شیطان اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ یعنی اللہ رب العالمین کا ذکر اتنی افضل چیز ہے، یہ اللہ رب العالمین کا ذکر ہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ یہ افضل ترین عمل ہے تمہارے لیے، تم جتنے بھی اعمال کرتے ہو ان سب سے زیادہ افضل ترین عمل ہے تو وہ اللہ رب العالمین کا ذکر ہے۔ اور دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، یہ دوسرا فائدہ۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ تمہارے درجات میں سب سے زیادہ بلندی کا سبب بننے والا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے ذکر کے ذریعے سے تمہارے درجات بہت زیادہ بلند ہو جاتے ہیں اور بلند ہوتے رہیں گے۔ سونا چاندی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا
اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے، کتنا بڑا اجر ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا یہ سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اور یہ تو تمام چیزیں ہیں، لیکن سب سے بڑا اور اہم ترین عمل ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ جہاد میں تو اپنی جان چلی جاتی ہے، مال بھی چلا جاتا ہے، اور تمام چیزوں کی قربانی دینی پڑتی ہے اللہ کے راستے میں، یعنی فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کی خاطر۔ لیکن فرمایا کہ یہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا اس عمل سے بھی زیادہ افضل ترین عمل ہے۔ اور میرے بھائیوں، سب سے زیادہ افضل ترین بات تو یہ ہے، سوچنے کی، غور کرنے کی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ذکر کی وجہ سے انسان کو جہاں اخروی حساب سے فوائد ہوتے ہیں، وہاں دنیا کے حساب سے بھی فوائد ہوتے ہیں، کہ دنیا کے حساب سے بھی انسان نقصانات سے، بالخصوص شیاطین کے نقصان سے انسان بچ جاتا ہے، صرف اللہ رب العالمین کے ذکر کی وجہ سے۔ تو جتنا بھی ہو سکے ہم اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کریں، شیطان سے بھی محفوظ رہیں گے اور دوسرے نقصانات سے بھی محفوظ رہیں گے اللہ رب العالمین کے ذکر کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنی میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔